تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ بے شک ساڈے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام حضور علیہ السلام یہ ارشاد فرمایا جس ویلے کوئی مشکل ٹائم ہوئے اوکھا ویلا ہوئے جنگ و جدال دا ٹائم ہوئے اس ویلے کی کرنا چاہیے نماز پڑھ کے اپنے رب تو دعا کرنا چاہیے صبر تو کم لینا چاہیے اللہ پاک فرمانا یا صبر کرے وہ دے یہ ماہ محرم شریف ہے ماہ محرم دی 10 تاریخ نو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سید الشہداء شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی آپ کے رفقاء کی آپ کے صحاب کی شہادت واقعہ یہ بہت مشہور و معروف شہادت ہے اور یہ شہادت ظاہر ہے تو اس مہینے کی نسبت آل محمد کے ساتھ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مقام ہے کہ آپ گھر تشریف لائے تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کچھ سی رہی تھی تو سوئی گر گئی تو لائٹ نہیں تھی حضور کی آمد ہوئی تو انہیں زمین سے سوئی نظر آئی سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف بننے سے پہلے آپ کھجور کے ایک تنے کے ساتھ ایک لگا کر آواز فرمایا کرتے تھے اور ترقی ہوئی اسلام کے لیے محبوب کے لیے تو ایک صاحب نے کہا کہ حضور آپ کے لیے سیڑھی بنا دی جائے ممبر بنا دیا جائے جس پر بیٹھ کر آپ آواز فرمائیں اپنے امت کو درس و اپنے فرامین سنائیں فرمایا ٹھیک ہے حضور نے قبول فرما لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف سے بیٹھے خطبہ شروع فرمایا تو رون دی آواز آئی انج روندا ہے جی میں کوئی بچہ روندا ہے جی میں کوئی کسی نے ہجر چ روندا ہے رونا جائز اللہ تعالیٰ دی یاد کر کے روئے اپنی آخرت نو یاد کر کے روئے اسے صرف دنیا دی جدائی یا دنیا دے غم تو رونے ہیں لیکن آخرت دا غم پھر نیکو کاروں دے غم چ رونا یہ بھی ثواب کا کام ہے تو خیر وہ حضور کی ذات پاک سے اسے محبت تھی لکڑی کو اللہ اکبر تو لکڑی سے ایسی آواز آئی کہ رونے کی آواز آئی تو سرکار ممبر سے اترے اور اس پر ہاتھ رکھا اور اس کا رونا بند ہو گیا اللہ اکبر صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ سرکار کی یاد میں روتا ہے حضور نے اس سے پیار کیا تو وہ رونا بند ہو گیا بھئی وہ تو ایک تنا تھا ایک ایسے ڈنڈا تھا اس کے ساتھ پھر نبی پاک نے ایسا پیار فرمایا اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں اور جنتی طرف پھینکا سبحان اللہ اللہ اکبر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ممبر شریف کے نیچے رکھا سبحان اللہ یہ نہیں کہ آپ نے اوپر جنت تو اوپر آ گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت بے جان چیزیں بھی محبت کرتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی محبت کا ہمیں حکم دیا ہے ان کی تابعداری کا حکم دیا ہے انہوں نے اپنے نواسوں سے محبت کر کے ارشاد فرمایا امام الانبیاء نے فرمایا جس نے حسنین کریمین سے محبت کی اس نے ہم سے محبت کی جس نے ان سے سلو کی اس نے ہم سے سلو کی جس نے ان سے لڑائی کی اس نے ہم سے لڑائی کی جس نے ان کو غضب نہ کیا اس نے محمد مصطفیٰ کو غضب نہ کیا جس نے محمد مصطفیٰ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا جس نے اللہ کو ناراض کیا اس کا ٹھکانہ یہ چھوٹے چھوٹے حضور کی آل پاک تھے حضور کی بیٹی کے بیٹے تھے سرکار فرماتے ہیں یہ میرے بیٹے اور ان کو چھوٹے کوئی
درجات عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا حسنین کریمین شہیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جوانان جنت کے سردار۔ ابھی چھوٹے ہیں، صحابہ کہہ سکتے تھے حضور انہوں نے کوئی جنگیں کی ہیں، انہوں نے کوئی بہت زیادہ علم حاصل کر لیا ہے، یہ تو ابھی چھوٹے ہیں، یہ کیسے سردار بن گئے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ نے کہہ دیا یہ دنیا کے بھی سردار ہیں، تمہارے آخرت میں بھی سردار ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سرکار نے ڈگری دی، درجہ حضور پاک نے دیا۔ پھر فرمایا جو ان سے پیار کرے گا وہ ہم سے پیار کرے گا، جو ہم سے پیار کرے گا وہی اللہ سے پیار کرے گا۔ تو حضرات گرامی، یہ حسنین کریمین بڑے ہو کر پھر نمازیوں کے سردار بنے، صابروں کے سردار بنے، حاجیوں کے سردار بنے۔ 25 حج پیدل چل کر آپ نے فرمائے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک مولوی چلا جائے، در بدر پھرتا ہوا چلا جائے، چلا کاٹتا چلا جائے، بڑی مشہوری ہوتی ہے اس نے پیدل حج کیا۔ حالانکہ خدا جانے اس نے کئیوں کا کھایا، جائز کھائے یا نجائز کھائے، وہ حج کر کے آتا لوگ کی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ یہ شہزاد کا مدینے سے چلتے بیت اللہ کا سفر کرتے، وہاں حج ادا کرتے اور واپس تشریف لاتے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ جب یہ علماء فرماتے ہیں میدان کربلا میں سرکار پہنچے امام حسین علیہ السلام، تو آپ نے پوچھا یہ زمین کس کی ہے؟ آیا بیابان ہے یا کسی کی ملکیت ہے؟ بتایا گیا جی یہ فلاں بندے کی ملکیت ہے۔ آپ نے اس کو بلایا اور اس کو درہموں کے بدلے زمین خرید لی۔ یہ نہیں کسی کی زمین میں مزار بنا دیا، قبر بنا لی، قبرستان بنا لیا، آپ نے اس سے زمین باقاعدہ خریدی بھی۔ آپ ہم یہاں رہیں گے تو آپ یہ زمین ہمیں دے دیں۔ اللہ تو خیر میں لمبی بات نہیں کروں گا۔ حسنین کریمین حضرت امام حسن مجتبیٰ ابن علی بڑے ہیں اور حضرت حسین چھوٹے ہیں، دونوں کا معنی خوبصورت ہے۔ حسن کا معنی سونا، حسن والا، ہاں جی بڑا سونا۔ حسین کا معنی چھوٹے جی حسین، ابتدا میں حسین و جمیل تھے۔ تو حضرات گرامی یہ دونوں بھائی اور ان کے چچا کے بیٹے، چچا کون ہے؟ حضرت جعفر بن ابو طالب، حضرت عقیل بن ابو طالب، حضرت علی بن ابو طالب، یہ حسنین کریمین کے بابا جان ہیں، والد صاحب ہیں۔ حضرت علی کے یہ شہزادے ہیں اور حضرت علی کے 2 بھائی اور بھی ہیں، ان کا بھی مرتبہ کم نہیں ہے۔ ان کے بھی بازو کٹے جنگ میں تو سرکار نے انہیں تیارے کا لقب دے دیا، فرمایا بازو کے بغیر انہوں نے علم کو بلند کیا اور جنگ لڑی۔ جیسے علمدار کہتے ہیں نا، ایسے ہی انہوں نے بھی اپنے منہ میں، بازو کٹ گئے تھے، منہ میں علم بلند رکھا اسلام کا۔ ان کے ایک بیٹے تھے اور یہ تینوں شہزادے حج پر جا رہے تھے، اور گرمی کا موسم تھا، ظاہر آدمی جائے تو پیاس اور بھوک لگ جاتی ہے۔ اونٹوں پر سامان تھا، وہ آگے نکل گئے یا پیچھے رہ گئے، قافلے سے علیحدہ ہو گئے۔ تو ایک کٹیا دیکھی، جھونپڑی دیکھی، وہاں ایک بڑھیا تھی اور اس کے ہاں ایک بکری تھی۔ کہا کہ بی بی ہمیں پیاس لگی ہے، پانی پلائے گی؟ وہ کہنے لگی ہم بہت غریب لوگ ہیں، میرا خاوند بڑی دور سے صبح جاتا ہے، شام کو پانی لاتا ہے، ہمارے پاس پانی نہیں۔ ٹھیک ہے اگر تیرے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر ہم جاتے ہیں۔ جب تھوڑی دیر شہزادگان جاتے ہیں، آل رسول جاتے ہیں، سادات کرام جاتے ہیں، تو بی بی نے آواز دی اے جان والے پرونے اور واپس آ جاؤ۔ اللہ پہلے تو جواب دے دیا، لیکن جب